2 دن ہیں ہمارے نکاح میں، اس کے بعد تم یہاں ہوگی۔ اپنی آواز ہلکی رکھنا اور جی حضوری کی عادت ڈال لو۔ یہاں تمہاری ہر غلطی کی سزا تمہارے تصور سے زیادہ بری ہوگی۔ شفقت سے کہتے وہ مسکرایا، جبکہ انوارہ کا سانس لینا تک مشکل ہو گیا۔ وہ کیسے لڑتی اس جوان مرد سے؟ بچپن سے اس نے بس اتنا ہی جانا تھا کہ عورت بے بس ہوتی ہے۔ اپنے گھر جاؤ، پھر تو تمہیں یہیں آنا ہے، شوق سے رہنا یہاں۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے ہاتھ پکڑتے انوارہ کو باہر نکال دیا اور پھر جلد اندر سے دروازہ بند کر لیا کہ بہت مشکل سے خود پر قابو کیا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے گھر لوٹ آئی تھی کہ اب موت کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کی ہمت اور حوصلے کو آج اس ایک فون کال نے ختم کر ڈالا تھا۔ اس کا حوصلہ ماضی سامنے لاپٹخا تھا۔ اپنے بستر پر گرتی وہ سیدھا لیٹ گئی اور چھت کو دیکھنے لگی۔ انوارہ میری پیاری بیٹی، تم کسی کو نہیں بتاؤ گی جو تم نے آج دیکھا؟ اس کی ماں کچھ دیر بعد ہی اس کے کمرے کا لاک کھول کر آئی تھی۔ وہ صرف 13 سال کی تھی۔ وہ انکل مجھے بیڈ ٹچ کر رہے تھے، میں پاپا کو بتاؤں گی، اپنے آنسو صاف کرتے کہا کہ اس کی ماں کے ماتھے پر بل پڑا۔ نہیں، کیا انہوں نے تمہیں بیڈ ٹچ؟ وہ صرف تم سے مذاق کر رہے تھے۔ بری طرح جھڑکتے اسے ڈپٹا۔ وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے تھے ماما؟ اتنی سی عمر ہونے کے باوجود بہت سوچ کر اس نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کچھ نہ جاننے کے باوجود اسے معلوم تھا کہ جو کچھ بھی اس نے دیکھا وہ غلط تھا۔ اس کی ماں کا رنگ یکدم تبدیل ہو چکا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے انوارہ کے نازک گال کا رنگ بھی سرخ ہو چکا تھا کہ اس کی ماں کی انگلیوں کا نشان اس کے گال پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، ہونا اپنے باپ جیسی منحوس خصلت کی مالک۔ خبردار، جو ایک بھی بکواس کی۔ مذاق کر رہے تھے ہم دونوں۔ غصے سے اسے ڈانٹتی اور دھمکاتی وہ کھڑی ہو گئی تھی، ایک قہر برساتی نظر اس پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ ان کی ہیل کی ٹک ٹک انوارہ کی دھمکی پر رکی۔ آپ لوگ گندا مذاق کر رہے تھے، میں پاپا کو بتاؤں گی، روتے ہوئے دھمکی دی گئی تھی اور پھر بدلے میں ایک کے بعد ایک تھپڑ اس کے حواس گم کر گئے تھے۔ اپنی آنکھیں سختی سے مینچتی وہ آج بھی ان تھپڑوں کی جلن اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ چلی جائیں میری زندگی سے، میں اپنی پرچھائی بھی آپ پر اور ضلع پر نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ بند آنکھوں سے ہی چیختی پینک ہونے لگی۔ سالوں پہلے اسے ایسے پینک اٹیک ہوتے تھے۔ جب وہ 19 سال کی ہوئی تو ہاشم کو وہ ساری حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ پینک اٹیک کسی وجہ سے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی آبزرویشن میں اس کا پورا علاج ہوا۔ ہاشم نے ہر وہ چیز ختم کر دی تھی جس سے اس کی طبیعت بگڑے، سوائے ایک کے کہ اسے ختم کرنا ہاشم کے بس میں نہیں تھا۔ چلے جائیں، بند آنکھوں سے ہی وہ بڑبڑاتے سسکنے لگی تھی جب موم سے ہاتھ اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوئے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہاشم اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ نہ جانے وہ کب آئے تھے، لیکن ان کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ سب سن چکے ہیں۔ پاپا، وہ چیخی ہاشم کے گلے لگ گئی۔ ہاشم نے محبت سے اس کا سر چومتے اسے سینے سے لگایا۔ مجھے کبھی کبھی ضلع سے حسد ہوتا ہے پاپا۔ وہ ان کی شرٹ مٹھی میں دبوچ گئی۔ ایسے نہیں کہتے انوارہ، پیٹھ پر تھپکی دی۔ کیوں نہیں کہتے؟ میری زندگی اس کی زندگی کی طرح نارمل کیوں نہیں ہے؟ اس کی زندگی میں تو یہ امتحان نہیں ہے، پھر میری زندگی میں کیوں؟ میں کیوں ایک عام زندگی نہیں گزار سکتی؟ بچپن سے اب تک صرف راز اپنے اندر دفن کرتے خود کو اذیت دی ہے میں نے۔ کوئی تو ہونا چاہیے نا جو میرے دکھوں کو سمیٹ لے۔ ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتی وہ سوال گو تھی اور اس کا ہر سوال سہانے رخ تھا۔ جانتی ہو ضلع کی زندگی اتنی نارمل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس تمہارے جیسی بڑی بہن ہے جس نے اس تک کوئی راز نہیں پہنچنے دیے۔ اس کے معصوم ذہن کے اور کورے کاغذ جیسے دل پر سیاہی نہیں لگنے دی۔ ضلع کی زندگی اتنی پرسکون اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس بڑی بہن کے روپ میں انوارہ ہاشم ہے، جو باہر سے پتھر جیسی مضبوط ہے لیکن آج بھی اسی 13 سالہ بچی کی طرح ہے۔
جو اپنی ماں ماں مت بولے اس عورت کو میری، وہ یکدم سختی سے ٹوک گئی۔ ہاشم نے بھی خاموش ہونا بہتر سمجھا کہ روانی میں وہ مزید اس کے دل کو اس عورت کا نام دے کر زخمی کرنے لگی تھی۔ یمان سے شادی مجھے توڑ دے گی، میں اگر اپنی نظروں میں گر گئی تو کبھی نہیں اٹھ پاؤں گی، وہ بولی تو ہاشم نے اس کا ماتھا چوما۔ اصل بہادر وہ ہوتا ہے جو دشمن کے مورچے میں تنہا گھس انہیں شکست دے۔ ایک اور راز جو انوارہ کے سپرد ہو رہا تھا، وہ نہ سمجھی سے آنسو صاف کرتی اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں، وہ تمہیں اپنے پاس بلا کر برباد کرنا چاہتا ہے تو تم اس کے پاس جا کر اسے برباد کر دو۔ اپنے باپ کی بات سمجھتے وہ کافی دیر سن بیٹھی رہی، پھر بیڈ سے اٹھتی ہاشم کے سامنے ٹھیلنے لگی۔ آپ کا مطلب میں ہاری نہیں ہوں؟ یوں لگا تھا جیسے ہاشم نے تپتے صحرا سے نکال کر اسے ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑا کر دیا تھا۔ نہیں میری گڑیا، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، اور اگر تھوڑا صبر تحمل رکھو تو جیت بھی تمہاری ہوگی اور پٹ بھی تمہارا ہوگا۔ اس کا بازو تھپکتے ہاشم مسکرایا تو اس عرصے میں پہلی بار انوارہ مسکرائی۔ ایسے ہی مسکراؤ اور یہ رونا دھونا بند کر کے تم بھی اپنی شادی، میرا مطلب یمان کی بربادی کا جشن مناؤ۔ ہاشم کی بات مکمل ہوتے ہی انوارہ ایک مرتبہ پھر ان کے سینے سے لگی۔ میں یمان انیت کو اس کی اوقات یاد دلا دوں گی۔ وہ میرا حصول کر کے اپنی انا کی تسکین اور میری بربادی کی تحریر رقم کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کی بازی اس کے منہ پر دے ماروں گی۔ ہاشم کی حوصلہ افزائی سے وہ واپس اپنے مضبوط خول میں سمٹ چکی تھی۔ جبکہ ہاشم اسے سینے سے لگائے خود کو داد دیتا مسکرا رہا تھا کہ وہ اب بھی اپنے بیٹیوں کا ذہن پلٹنے کا ہنر رکھتا تھا۔ اپنے کمرے میں بند وہ ویسی ہی ساکن مورت بنے بیٹھی تھی کہ حنان کو اس سے دور۔ یہ تیسرا مہینہ تھا، بزنس میٹنگ کا صرف بہانہ تھا، وہ جانتی تھی۔ وہ رنگین مزاج شخص اپنی زندگی رنگین کر رہا تھا اور اس کی زندگی پر سیاہی مل چکا تھا۔ سیدھی کروٹ لیتے وہ لیمپ کا بٹن آن کرتی، کمرے میں ہلکی روشنی کر گئی اور پھر مسکراتے آنکھیں موندی کہ اچھے پل نہیں مل رہے تھے پر اچھا ماضی تو تھا۔ وہ اکثر اب اس ماضی میں کھونے لگی تو اس کی زندگی کی ساری خوبصورتی صرف اس کے 12 سال پرانے ماضی تک رہ گئی تھی۔ حال میں تو سب دردناک تھا اور اپنے مستقبل کا یقین اسے تھا نہیں کہ اب سانسیں مختصر لگنے لگی تھی۔ وہ آگے آگے بھاگ رہی تھی، ساتھ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ گنگرالے بال ہوا سے اڑتے چہرے پر بکھرے تھے، سانس بھی پھولنے لگی تھی۔ جب وہ اچانک رکی، اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ یہ کہاں گیا؟ ابھی تو جن کی طرح پیچھے بھاگ رہا تھا، دانتوں میں انگلی پھنساتے پریشانی سے۔ وہ جیسے ہی پلٹی، منہ سے زوردار چیخ برآمد، پاگل آدمی! جان نکال دی میری، جن کہیں کہ غصے سے سلطان کے بازو پر مارتے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جبکہ سلطان اس کا پھولا پھولا چہرہ دیکھتے مسکرانے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں، بہت ہی کوئی تھرڈ کلاس والی حرکتیں کرتے ہو، کہیں سے نہیں لگتے اچھے بڑے کالج میں پڑھنے والے ہو۔ اپنی ہنسی روکتے اسے لتاڑا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اسے پسند تھا سلطان کا اپنے آگے پیچھے گھومنا، اس کے ناز نخرے اٹھانے کا انداز۔ وہ جب تک اس کے پاس ہوتا تھا اسے دیکھتا تھا پر نظروں میں غلاظت کہیں نہیں تھی۔ تمہارے سامنے آ کر میرا کوئی کلاس رہتا ہی نہیں ہے، سرگوشانہ کہا۔ سستے عاشق! ماریا ہنستے ہوئے آنگن میں لگے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ سفید رنگت میں شام کی سرخیاں گلی تھی جیسے لچھے بناتے اس کے لمبے بال، جن کی کچھ آوارہ لٹیں رخساروں کو بوسہ دیتی تھی۔ کیا ہوا، اب ایسے ہی دیکھتے رہو گے یا بیٹھو گے بھی؟ اس کی نظریں اب تک اپنے چہرے پر دیکھ جھنجھلاتے کہا۔ سلطان ہنستا اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ تم روز منہ اٹھا کر میرے گھر کیوں آ جاتے ہو؟ اچانک اس کی طرف رخ کرتے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ سلطان پل بھر کو بوکھلایا۔ کیا مطلب؟ کیوں آ جاتا ہوں؟ میری خالہ کا گھر ہے، کندھے اکڑاتے جتایا۔ ماریا کے ماتھے کا بل گہرا ہوا کہ اس کے منہ سے کچھ اور سننے کی توقع تھی کہ جناب آپ کے لیے آتا ہوں، پر وہ بھی عقل مندی کا اعلیٰ مظاہرہ کر رہا تھا۔ خالہ کا گھر ہے، تمہارے ابا کا نہیں جو روز منہ اٹھا کر آ جاؤ۔
रूठा सा लहजा वो ऐसी ही थी, पल में तोला पल में माशा। पूरी जिंदगी में इसने कभी किसी को इतने नखरे नहीं दिखाए थे जो वो इतने से दिनों में सुल्तान को दिखा चुकी थी। अब्बा के घर पर तुम्हारी सूरत में यस्सर नहीं, वरना यहाँ कभी ना आऊं। संजीदगी से हाले दिल बयान किया जो इसकी नज़रें हर लम्हा करती थी। मारिया चेहरा दूसरी जानिब करती मुस्कुराहट रोकने लगी। तुम्हें अजीब नहीं लगता यहाँ आना? ना ये इलाका तुम्हारे इलाके की तरह पोश है, ना ही बड़ा और खूबसूरत गढ़, ना मुलाजम। फिर यहाँ क्यों आते हो सुल्तान? यहाँ कुछ भी तुम्हारे मेयार का नहीं। मुंह बनाते कहा था। सुल्तान ने इसे अफसोस से देखा। वो सदा की हसासे कमतरी का शिकार थी कि ख़ानदान के किसी फ़र्द से मिलना पसंद नहीं करती थी, कि कम हैसियत की थी, माली हैसियत रिश्तेदारों से मेल नहीं खाता था। पर ऐसा नहीं था कि ख़ानदान में इज़्ज़त नहीं मिलती थी, हर कोई पलकों पर बिठाता था, पर असासे कमतरी ने कदम रोक रखे थे। सुल्तान से इसकी दोस्ती भी सुल्तान के कितने पापड़ बेलने के बाद हुई थी, इसका दर्द सुल्तान ही जानता था। मेरा सब कुछ तो यही है इस घर में, फिर तुम किस चीज़ की बात कर रही हो? अनजान बनते सवाल पूछा। तुम बहुत बदतमीज़ हो, इसकी बात का मतलब समझते ब्लश करते इसने एक मुक्का सुल्तान के बाजू पर झड़ दिया। तुम जानते हो सुल्तान, जब तुम आते हो ना तो मेरी दोस्त ने हर रोज़ छत पर खड़े होकर देखती है और तुम्हें देखकर ठंडी आहें भरती हैं। मारिया हंसते हुए बताने लगी। वाकई? हंसते हुए पूछा। इसके लिए यह सिर्फ एक मजाहिया बात थी। हाँ बिल्कुल, रोज़ मुझसे पूछती है आज तुम्हारा कज़न आएगा। मुझे लगता है वो मरती है तुम्हारी शख्सियत पर। इश्तियाक से बताया। सुल्तान ने महसूस किया जैसे वो एक मर्तबा फिर इसके मुंह से सुनना चाहती है कि कोई भी मुझ पर मरे, पर मैं तुम पर मरता हूँ। और फिर बिना देर किए इसने वही कहा जो मारिया सुनना चाहती थी, कि मारिया की गर्दन मजीद अकड़ गई। दोस्तों में वैसे ही बहुत चर्चा था। इसकी खाला का बेटा बहुत अमीर है और इसके आगे पीछे घूमता है। जहाँ सारे इश्तियाक से सुनते थे, वहीं इसे नेहा में जलन महसूस होती थी और वो मज़ीद जलाने के लिए सुल्तान की बातें इन्हें बताती थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मारिया, वो यकदम बोला। तो मारिया जो अपनी सोच में गुम थी, हैरत से इसे देखने लगी। तुम ये क्या कह रहे हो? इसे घबराहट होने लगी थी। इसे मालूम था आज नहीं तो कल ये होगा, पर वो इतनी जल्दी इकरार करेगा, अंदाज़ा नहीं था। तुम इस बात से अनजान नहीं हो, मैं जानता हूँ। मुझे डर लगता है मारिया कि कोई तुम्हें मुझसे न छीन ले, कि तुम्हारे मामले में बेबस हूँ मैं, इसलिए सिर्फ तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। फिर अम्मी खाला से हमारे रिश्ते की बात करेंगी। सांवला रंग खुशी से दहकने लगा कि मारिया की आंखों में भी इसे इकरार नजर आया था। वो पल भर को परेशान होती सोचने लगी। वो एक आम से घर में रहने वाली लड़की थी और सुल्तान महल का शहजादा। शहजादे खुशनसीबों को मिलते हैं। पल भर को इसे अपने ऊपर रश्क हुआ। ठीक है, तुम खाला से बात कर लो, मैं राज़ी हूँ। इसकी रजामंदी सुन सुल्तान को लगा जैसे दुनिया फतह कर ली हो। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो ना? खुशी से पूछा। लेकिन मारिया का जवाब गैर मुतवक्का था। वो इतनी साफ गोई का मुजाहरा करेगी, इसे अंदाज़ा नहीं था। नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत तो नहीं करती। इनकार के साथ वो नज़रें झुका गई। पर रिश्ते के लिए रजामंदी क्यों दी? अफ़सोस से पूछा। क्योंकि मैं किसी और को भी पसंद नहीं करती। अब के सुल्तान मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा। वो यकीन से कह रहा था। मारिया ने तड़प कर आंखें खोल दी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। लोगों को ख़राब माजी अजियत देता था, लेकिन इसे अपना खुशगवार माजी किसी जहरीले सांप की तरह डस रहा था। अपने हाथों में चेहरा छुपाते वो ज़ारों कतार रोने लगी कि अब तो आंसुओं ने भी साथ छोड़ दिया था। शहर के मशहूर तरीन पार्लर के ग्रैंड लाउंज में वो अकेली बैठी थी और इसके आगे पीछे 3 मशहूर तरीन मेकअप आर्टिस्ट थी। इनके अलावा किसी और को वहां आने की इजाज़त नहीं थी, कि ये यमान का हुक्म था कि इसके अलावा अनवारा को कोई दूसरा ना देखे।
جب اس بیزار کن ڈرامے سے کوفت کا شکار ہوتی وہ اپنے موبائل میں مصروف تھی اور وہ تینوں پارلر والی چاہنے کے باوجود اسے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی کہ جانتی تھی اتنے بڑے خاندان کی لڑکیاں اکثر ایسے ہی نخرے دکھاتی ہیں۔ میم پلیز فون رکھ دیں تاکہ میں آپ کو تیار کر سکوں، ایک میک اپ آرٹسٹ نے بہت تحمل سے کہا۔ اس نے ایک نظر ان تینوں کو دیکھا جو لائن سے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب ان سب میں ان میک اپ آرٹسٹ کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ جانتی تھی۔ جب بھی موبائل رکھتے ہتھیار ڈالے۔ میری بہن تیار ہو گئی؟ کچھ سوچتے اس نے ضلع کے متعلق پوچھا کہ وہ اس سے بھی 2 گھنٹے پہلے پارلر پہنچ چکی تھی۔ جی میم، وہ تیار بھی ہو گئی، اب تصویر کلک کر رہی ہے۔ بہت کوآپریٹو ہے، وہ تعریف کرگی، لیکن اس کے آخری جملے پر انوارہ نے اسے گھورا۔ سوری میم، فوراً معذرت کی کہ واقعی اس کا جملہ طنزیہ تھا۔ مہک، تمہیں نہیں لگتا یہ ڈریس عجیب ہے؟ پیچھے سے اس کا گلا زیادہ ڈیپ ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد اس کی نظر اپنے شرارے کے پیچھے گلے میں الجھ رہی تھی جس میں سے اس کی دمکتی پشت نمایاں تھی۔ او کم آن یار، تم نے تو حد ہی کر دی ہے، کچھ نمایاں نہیں ہو رہا سمجھی، اور یہ اماؤں کی طرح دوپٹہ مت لپیٹو۔ مہک نے موبائل چھوڑ ضلع کا بازو جھٹکا، لیکن مہک اگر کسی نے کچھ کہا تو مطلب اعتراض کیا تو وہ اب بھی کشمکش میں تھی۔ اعتراض صرف ایک شخص کو ہو سکتا تھا اور وہ یہاں ہے نہیں۔ سو چل۔ مہک کی بات پر اسے یک گونا سکون ملا کہ واقعی مراد عالم تو تھا ہی نہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ لیکن پھر اگلے ہی لمحے یہ سوچتے پتنگے لگنے لگے کہ وہ واقعی مراد عالم سے ڈر رہی تھی۔ ہو بھی تو باڑ میں جائے، میری مرضی، میں جو بھی پہنوں۔ ماتھے پر بل ڈالے مہک کا جتایا۔ بالکل، مہک نے تائید کی۔ تبھی ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ آپ دونوں میں سے ضلع مراد عالم کون ہے؟ وہ لڑکی مہک اور ضلع سے مخاطب تھی، جبکہ اس کے منہ سے ضلع مراد عالم سن جہاں مہک کو ہنسی آئی تھی وہیں ضلع کا رنگ غصے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ ضلع مراد عالم نہیں، ضلع ہاشم نام ہے میرا، تنفر سے اکھڑ لہجے میں جتایا۔ اوکے میم، آپ کو لینے باہر گاڑی آئی ہے۔ اس لڑکی کے اطلاع دینے پر ضلع کو تعجب ہوا۔ چلو شکر ہے، میں سمجھی تھی لمبا بیٹھنا پڑے گا۔ مہک اپنا سامان سمیٹنے لگی تھی کہ اس لڑکی کی آواز پر رکی۔ میم آپ کو نہیں، صرف ان کو جانا ہے، آپ کو انوارہ میم کے ساتھ جانا ہے۔ اس لڑکی نے تصحیح کرنے پر مہک منہ بسوڑ کر بیٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں، جلدی ہو جائیں گی انوارہ آپی تیار، شاید گیسٹ کے ویلکم کے لیے گھر کی بیٹی کا ہونا ضروری ہے۔ مہک کو حوصلہ دیتی وہ اپنا لہنگا سنبھال پارلر سے باہر نکلنے لگی جب اس لڑکی نے فوراً ایک شال اس کے آگے کی۔ میم آپ کو یہ پہن کر جانا ہے۔ ضلع نے ایک نظر اس شال کو دیکھا، پھر گندا سا منہ بناتے جھپٹنے کے انداز میں لیا۔ اب شرارہ بھی سنبھالو، یہ بھی وہ بھی کھن چکر بنا دیے ہے۔ شال اوڑھتی غصے سے باہر نکلتی وہ سیدھا گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس گاڑی کو وہ پہچانتی تھی، وہ گاڑی اس کے گھر کی تھی جو کچھ دن پہلے گیراج گئی تھی اور آج شاید شادی کی وجہ سے پھولوں سے سجی تھی۔ ضلع نے گاڑی میں بیٹھتے دھب سے دروازہ بند کیا اور اپنی چادر اتار کر ایک طرف رکھنے لگی کہ ڈرائیور فوراً بیچ میں مداخلت کرتا بولا، معذرت بی بی، پر سر کا حکم ہے، گھر پہنچنے تک آپ کی چادر سر سے نہ سڑکے۔ ڈرائیور کے کہنے پر صدمے سے اس کا منہ کھل گیا۔ ہاں، اس کا باپ پابندیاں لگاتا تھا، لیکن آج اتنی زیادہ، وہ بھی اتنے مصروف دن، انہیں ضلع کا اتنا زیادہ خیال کیوں آ رہا تھا؟ منہ بناتے واپس چادر اوڑھتے وہ سیٹ سے پشت لگا گئی۔ اب جلدی چلاؤ، اور اے سی کی کولنگ اتنی کم کیوں ہے؟ تیز کرو، میرا سارا میک اپ یہیں خراب ہو جائے گا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ گاڑی روکو۔ خوف سے کانپتی وہ چلائی، لیکن ڈرائیور شاید گونگا بہرا ہو چکا تھا جب بھی اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف کیے ضلع کی بات کو نظر انداز کر گیا۔ میں نے کہا گاڑی روکو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر چلائی کہ ڈرائیور نے ایک نظر بیک ویو مرر سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ میڈم، سنسان راستہ ہے، گاڑی روکنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ صرف 15 منٹ کی مسافت ہے، انتظار فرمائیں، اس نے اب بھی مؤدب انداز سے کہا۔ ضلع کو اس کے انداز پر کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی مت روکو، میں اپنے بابا کو فون کر کے پولیس۔ فون پر انگلیاں چلاتے اس نے دھمکی دی ہی تھی
کہ اگلے لمحے گاڑی جھٹکے سے رکی اور ڈرائیور نے پیچھے مڑتے اپنا ہاتھ آگے کیا، اشارہ تھا کہ فون دے دو۔ نظریں اب بھی نیچے تھی، انداز میں اب بھی احترام تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑی گئی کالے رنگ کی گن جس کو دیکھتے ضلع کی زبان کے ساتھ دل نے بھی حرکت چھوڑنی چاہی تھی۔ بنا کسی تاخیر کے ضلع نے اپنا فون اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام خوف سے کانپتی اپنے آنسو ضبط کرنے لگی کہ اسے اندازہ تھا کہ اغوا ہوئی لڑکیوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور اغوا خور ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ڈرائیور نے اس کے فون کو الٹ پلٹ کرنے کے بعد سم نکال کر دانتوں میں چباتے باہر پھینکی تھی اور موبائل گاڑی سے باہر اچھال دیا تھا کہ اپنے قیمتی موبائل کو باہر جاتے دیکھ وہ جو بہت مشکل سے آنسو ضبط کر رہی تھی، ایک کے بعد ایک کر کے زاروں قطار بہنے لگے۔ مزید 20 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی جھٹکے کھانے لگی کہ اب وہ کچے راستے پر رواں جنگل کے اندر جا رہی تھی۔ ضلع کی سانس پھولنے لگی تو کیا وہ کسی آدم خور کی خوراک بننے والی تھی؟ منہ سے الفاظ بھی گم تھے کہ وہ اس سے اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگ، اس سے اپنی جان بخشی کی بھیک مانگ لے۔ اچانک گاڑی ایک مختصر حصے میں آ کر رکی جس کے آس پاس درخت مختصر تھے یا درخت کو کاٹ کر جگہ بنائی گئی تھی۔ درمیان میں ایک ویران ہاؤس تھا۔ ضلع کو وہ ویران سا لکڑی کا گھر آصف زادہ ہینڈارڈ ہاؤس لگا۔ بھوت بنگلہ۔ ڈرائیور کے گاڑی سے اترتے ہی جو پہلے الفاظ اس کے منہ سے نکلے وہ یہ تھے۔ جب ڈرائیور نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا ہو گیا، میڈم باہر آ جائیں، آپ کو اندر جانا ہے۔ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ وہ معصوم بچوں کی طرح خوف سے گٹھری بنتی مزید پیچھے کھسک گئی۔ میڈم پلیز باہر آ جائیں، ایک بار پھر پکارا۔ ضلع نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے گھر جانا ہے، روتے ہوئے عاجزانہ انداز میں کہا۔ میڈم پلیز باہر آ جائیں، اندر سر انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ اب کہ وہ چونکی، کون سا سر، کس کا سر؟ خوف سے اس کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ اس سچویشن میں بھی بلوٹوتھ لگائے مراد عالم نے بمشکل اپنا قہقہ روکا تھا۔ میڈم کسی کا نہیں، میرا مطلب اندر باس آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈرائیور نے ہنسی روکتے کہا۔ کون سا باس؟ تم کسی آدم خور گینگ کا حصہ ہو؟ دیکھو مجھے جانے دو، گائے کا گوشت زیادہ مزے کا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ چلو، میری بہن کی شادی ہے، میں تمہیں VIP میٹ کھلاؤں گی۔ ہاتھ جوڑتے منت سماجت کی۔ دوسری طرف جہاں مراد عالم کا غصہ اس کی حرکتوں پر ختم ہو چکا تھا، وہیں ڈرائیور اس کی باتوں سے پریشان ہو چکا تھا۔ میڈم پلیز اندر چلی جائیں ورنہ آدم خور نہیں پر اس جنگل میں موجود خون خوار جنگل آپ کو اپنا کھانا بنا لیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو جان لیوا آصف۔ ڈرائیور کی بات پر ضلع کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ میڈم پلیز ایز اے ریکویسٹ اندر چلی جائیں ورنہ حالات بگڑ سکتے ہیں، اندر آپ کی جان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب کی بار وہ جھک کر اس بھوت بنگلے جیسی لکڑی کے گھر کو دیکھنے لگی، پھر آہستگی سے قدم باہر نکالے۔ میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی، مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ ایک بار پھر ڈرائیور کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ میڈم پلیز ہاتھ مت جوڑیے، اندر چلی جائیے۔ پھر ڈرائیور رکا نہیں تھا بلکہ مراد عالم کا حکم سنتے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی ریورس کر چکا تھا۔ ضلع کی اس نے ایک نہ سنی تھی۔ تنہا جنگل کے درمیان کھڑی اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی تھیں۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے اس کے بالکل پیچھے کوئی بھوت یا درندہ کھڑا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے زوردار چیخ مارتی وہ اس لکڑی کے گھر کی طرف بھاگی۔ اوپر کھڑکی پر کھڑے اسے سر پر دوڑتا دیکھ مراد عالم ایک مرتبہ پھر ہنسنے لگا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا اور گھر میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ یا اللہ پلیز مجھے بچا لیں، شدت سے دعا کرتی وہ اندر کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اچانک پاؤں تلے کوئی چیز آنے سے بری طرح گرتی کہ کسی نے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ بھوت بھوت! اس کی چیخ اس قدر بلند تھی کہ مراد عالم کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مراد عالم کی پکڑ ڈھیلی دیکھتے اپنی پہنی ہوئی چادر کو اتار مراد عالم کے منہ پر لپیٹ دیا اور اندھیرے میں ہی دوسری سمت بھاگی۔ اس کی اس حرکت پر مراد عالم پیچ و تاب کھاتے اس کی چادر کو نیچے پھینکتے لاؤنج کی لائٹس آن کی۔
ज़िले रोशनी होते देख कमरे की जानिब भागी, लेकिन दरवाज़ा ना खुलने के बायस काँपते हुए पलटी, लेकिन अपने सामने मुराद आलम को खड़ा देख पहले बेयकीनी और फिर ढेर सारे आंसुओं ने आँखों में डेरा जमाया, जबकि मुराद आलम की नज़रें तो जब ही पथरा गई थी जब इसकी बैक डीप देखी थी। अगले लम्हे ज़िले भागती हुई मुराद आलम के सीने से आ लगी और हिचकियों से रोने लगी। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था कि इसका दिल जो खौफ से बंद होने को था, अब पुरसुकून हो चुका था। मैं इतना डर गई थी मुराद आलम, वो इसके सीने से लगी बता रही थी। गुस्सा होने के बावजूद मुराद आलम ने नरमी से इसके गिर्द हसार खींचा। जब ज़िले ने होश संभाले तो अपनी बेख्तियारी पर ढेरों शर्मिंदगी ने आन घेरा और पीछे होने लगी थी। जब मुराद आलम ने इसे गर्दन से पकड़ा, आह छोड़े मेरा गला, अचानक हमले पर कराहते कहा, मैं एक तंग नज़र मर्द हूँ ज़िले, अपने से जुड़ी औरत को ऐसे लिबास में देखना मुझे नहीं पसंद, बल्कि किसी तौर बर्दाश्त नहीं है। झटके से ज़िले का चेहरा अपने करीब करते सर्द लहजे में कहा, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं। अपनी पुरानी टोन में कहा। जो डर कुछ देर पहले था वो मुराद आलम को साथ देख कहीं खो गया था। ज़िले आंखें बंद करते दांत पीसते इसका नाम लिया कि ज़िले को अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हुआ कि इस वक्त जब वो इसके सहारे थी तो इस वक्त चपलूसी में क्या बुराई थी। सॉरी फ़ौरन कहा। आया वो इसे जंगल में अकेला छोड़कर चला जाता तो क्या होता। इसके मुंह से सॉरी सुन मुराद आलम ने मुस्कुराती नज़रों से इसे देखा और अगले लम्हे ही ऐसी गुस्ताख जसारत की कि ज़िले के उसान खता होने लगे। मुराद आलम को पीछे धकेलते वो बेयकीनी से मुराद आलम को यूं देखने लगी जैसे पत्थर की मूरत हो। हंसते हुए मुराद आलम ने इसकी जानिब कदम बढ़ाई कि वो मज़ीद कदम पीछे लेने लगी। आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? मैं बाबा को बताऊंगी जो हरकत आपने अभी की। रोते हुए धमकी दी। इसकी धमकी पर मुराद आलम ने फासला एक कदम में समेटकर इसे अपनी जानिब खींचा। ज़िले पूरी जोर आजमाई करके इसे दूर करने की जुस्तजू में थी, लेकिन जल्द ही मुराद आलम इसे काबू कर चुका था। अभी नहीं, कुछ मज़ीद हरकतें बाकी हैं, इसके बाद अपने बाप को तफसीली बताना, कहते साथ वो फिर चेहरे पर झुकने को था। जब ज़िले को सिसकते देख रुक गया। मैं अपनी बदतमीज़ी की माफ़ी मांग रही हूँ ना, प्लीज़ ये मत करें। वो आंखें मीच गई। मुराद आलम ने बागौर इसका चेहरा देखा। वो मासूम थी और शायद इन जज्बात और रिश्तों की नज़ाकत से भी नावाकिफ़ थी। खुद पर पहरे बैठाते वो चेहरा ज़िले के चेहरे के करीब ले गया। हाँ, अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल था जब वो हलाल रिश्ते से इसके सामने खड़ी थी, वो भी अपनी तमाम तमन्नाओं समेत। इसके माथे को धीरे से लबों से छूते वो पीछे हटा और सामने सोफे पर जा बैठा। इस बार अपने माथे पर लमस महसूस करते ज़िले ने पट से आंखें खोलकर इसे देखा। मुराद आलम, ये जगह ठीक नहीं है, हमें अपने घर जाना चाहिए आज। आप ही की बुरात। वो अपनी धड़कनें संभालती डरती डरती मुराद आलम के सामने गई थी कि कहीं वो दोबारा इसके साथ कुछ ऐसा न करे जो कुछ देर पहले किया था। यह जगह खतरनाक नहीं है, बल्कि मेरी पसंदीदा जगह है। सिगरेट सुलगाते इसके दिल फरेब सरापे को पूरे इस्तेहकाक से देखा कि पहली बार मुराद आलम की नज़रों को इतना गहरा देख ज़िले वही चादर तलाशने लगी जो कुछ देर पहले हथियार के तौर पर इस्तेमाल की थी। इसकी तलाश महसूस करते मुराद आलम की नज़रें मज़ीद इसके दिल नशीन चेहरे को नहारने लगी। मैं समझी नहीं, ये आपकी पसंदीदा जगह कैसे? ज़िले को कुछ बुरी तरह खटका था। दिल में ज़ोर शोर से एक सवाल मचल रहा था कि क्या इसे यहाँ मुराद आलम के कहने पर लाया गया है। दिल ने शिद्दत से दवा की कि इसका जवाब मनफी हो। तुम जो सोच रही हो इसका जवाब हाँ है ज़िले। वो चलता हुआ एक बार फिर ज़िले के मुकाबल आया। परेशान मत हो, समझो आज तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी रुखसती भी हो गई। इस तहाज़िया कहा। ज़िले कदम घुटने लगा। मजाक कर रहे हैं ना मुराद आलम? कांपते लहजे में पूछा। मुराद आलम ने मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाया। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं नहीं मना करूँगी शादी से। मैं कर लूँगी आपसे शादी, पर ऐसा मत करें, मुझे घर जाना है। वो रोने लगी थी। शायद अंदाज़ा था कि मुराद आलम का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तुम्हारे एतराज़ को मैं कभी खातर में लाया हूँ ज़िले? निकाह भी हो चुका था और आज रुखसती भी हो गई।
कंधे झुकाए। ऐसे कैसे हो गई? बाबा ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, रोते हुए कहा। कैसे बताते? इनको खुद नहीं मालूम कि इनकी छोटी और लाडली बेटी रुखसत होकर शौहर देश सुधार चुकी है। इसकी गर्दन को छूते अफसोस से कहा कि मुराद आलम के लमस पर झुर्झुरी महसूस करते वो बदल कर पीछे हुई। ऐसा मत करे, सबको लगेगा मैं भाग गई, मेरे बाबा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और वो बोलते बोलते मुराद आलम की मुस्कुराहट पर पथरा गई। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, हंसते हुए कहा। मुराद आलम के ऐसे तवार इसने कभी नहीं देखे थे। इसका शतराना हंसना, चमकती आंखें इसे खौफ में मुब्तला कर रही थी। आपको रुखसती करनी है ना, आप वैसे ही कर लें, पर अभी घर छोड़ दें, वरना मेरे बाबा की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, लोग न जाने क्या कहेंगे। अब तो आपकी भी इज्जत हो ना, मैं मुराद आलम, आपकी भी इज्जत खराब होगी। पैंथरा बदला। इसकी चालाकी पर मुराद आलम का कहका गूंजा। बहुत चालाक हो तुम ज़िले, और मासूम भी। चालाक इसलिए कि अपनी तरफ से पूरी होशियारी दिखाती हो, मासूम इसलिए कि तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम्हारी होशियारी कहाँ काम आएगी। दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे, मुझे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। सिगरेट नीचे फेंकते, कीमती बूट तले मसलते वो एकदम संजीदा हो गया। लेकिन मेरे बाबा को तो पड़ता है ना फ़र्क मुराद आलम, वो तो बदनाम हो जाएंगे ना, और वो इस बदनामी को नहीं झेल सकते। वो चीख पड़ी थी। जबकि इसके चीखने पर मुराद आलम ने सख्त नागवारी से इसे देखा। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बाप इतना बदनाम हो जाए कि इसे मुंह छुपाने को जगह ना मिले और तड़प तड़प कर मरे। एक एक लफ्ज़ पर जोर देते कहा कि पहले तो ज़िले बेयकीनी से इसे देखने लगी, फिर अगले लम्हे ही मुराद आलम के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। यह थप्पड़ बिल्कुल गैर मुतवक्का था कि मुराद आलम चेहरे पर हाथ रखे ज़िले बेयकीनी से ज़िले को देखने लगा। शर्म नहीं आती? इतनी घटिया बकवास करते हुए चीखते मुराद आलम का गिरेबान पकड़ा, जिसे लम्हे में झटकते मुराद आलम ने इसे अपने साथ घसीटा। छोड़े मुझे मुराद आलम, मैं यहाँ एक पल नहीं रहूँगी। मुझे जाना है बाबा के पास, इनको दिखाना है आपका घटिया चेहरा। मुराद आलम के साथ खींचती वो पूरी जोर आजमाई कर रही थी, लेकिन मुराद आलम का मुकाबला करना ना इसके बस में था, ना वो कर सकती थी। झटके से बेड पर पटकते कमरे का दरवाज़ा धड़ से बंद किया। तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया ज़िले? कमरे की एक एक चीज़ को तहस नहस करते वो जलाल में बुरी तरह चला रहा था कि अचानक सारा खौफ ज़िले के चेहरे पर समट आया। इसे लगा इन चीज़ों की तरह मुराद आलम इसे भी तोड़ डालेगा। बेड के कोने में गठरी बनती वो मुंह पर हाथ रखे अपनी आवाज़ का गला घोटने लगी। 2 मिनट तक मुराद आलम का भयानक रूप देखने के बाद इसमें मज़ीद हिम्मत नहीं थी। आंखें बंद होते होते मुकम्मल बंद हो गई और बेहोश होती बेड पर गिर पड़ी। इसके गिरने पर मुराद आलम चौंक कर पलटा और ज़िले को बेहोश देख ज़ोर से सोफे पर लात मारी। तुमने इस घटिया इंसान के लिए मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। बेड के दूसरे किनारे बैठ अपना सर हाथों में थामते अपनी कपटी सहलाई, जो बुरी तरह टेसे मार रही थी। 10 से 15 मिनट बाद इसके असाब कुछ ढीले पड़े तो गर्दन मोड़कर ज़िले के बेहोश वजूद को देखा। फिर एक घुटना बेड पर करते ज़िले के बेहोश वजूद को अपने करीब खींचा। मंजर कुछ यूँ था कि ज़िले का नचला जिस्म बेड पर और ऊपरी हिस्सा मुराद आलम की बाहों में था। कमर पर हाथ रखे ज़िले को अपनी बाहों में लटाया और इसके मिटे मिटे से मेकअप को बगौर देखा। क्यों मेरे असाब पर तारी होने लगी हो ज़िले? मेरा गुस्सा बढ़ने लगा है ये सोचते कि मैं तुमसे, हाशम की बेटी से मोहब्बत करने लगा। खींचने लगा है मेरा दिल तुम्हारी तरफ, तुम्हें छूने की चाह करने लगा है। कहते कहते वो बेख्तियारी तौर पर ज़िले के चेहरे पर झुका। इसके नर्मो गदाज लबों पर अपने मुंह जोर जज्बात की छाप छोड़ने लगा। ये मुंह जोर जज्बात थे जो इसे हर हद पार करते अपना हर हक वसूल करने पर उकसा रहे थे। इसीलिए इसका यहाँ से निकलना ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी। नहीं तो मुराद आलम वो कुछ कर गुजरता जिसको ज़िले मुराद आलम अभी बर्दाश्त करने के बिल्कुल मतहमल नहीं थी। अस्सलामुअलैकुम। वो मेहमानों से मिल रहे थे जब अपने पीछे मुराद आलम की आवाज़ सुनते चौंके। पलटे तो देखा मुराद आलम 3 पीस सूट में बाल सलीके से जमाए हाल में मौजूद था। मुराद, तुम वापस कब आए? और अचानक ही बिना बताए गायब हो गए थे।
فوراً آگے بڑھتے مراد عالم کو سینے سے لگایا۔ مراد عالم بھی بغیر کسی دیر کے آگے بڑھے، ان کے گلے ملا اور مراد بیٹا بزنس صحیح جا رہا ہے؟ ہاشم کے ساتھ کھڑے ان کے دوست نے بھی بات میں حصہ لیا۔ ہاں بالکل انکل، بہت بہترین چل رہا ہے، مسکرا کر جواب دیا۔ وہ بار بار ہاشم کے چہرے پر خوشی اور دمک دیکھ رہا تھا۔ کتنا روشن تھا اس شیطان صفت آدمی کا چہرہ، دوسروں کی زندگی اندھیر کر کے۔ تمہاری عزت اور خوشی میں نے نوچ لی ہاشم، تو میرا نام بھی مراد عالم نہیں۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہیں سر چھپانے کو ایک باریک کپڑا تک میسر نہ رہے گا۔ وہ ہاشم کا چہرہ سنجیدگی سے دیکھتے خود سے مخاطب تھا۔ ارے بھائی مانا تمہارا سسر بن گیا ہے، پر بیوی نہیں ہے جو ایسے نہا رہے ہو میرے دوست کو۔ اپنی دوسری جانب سے آتی آواز پر وہ چونک کر ہوش میں آیا اور قہقہہ لگایا۔ ہاشم بھی مسکراتا فخر سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اب بھتیجے کے علاوہ اب اس کا داماد بھی تھا۔ وہ کیا ہے نا، دراصل چچا سے ہی اتنی شدت سے لگاؤ ہے، نہ کہ چچا کی بیٹی سے۔ اس بے پناہ لگاؤ کی وجہ سے شادی کی کہ کبھی چچا سے دور نہ ہو۔ مراد عالم کے جواب پر ہاشم کی چھاتی خوشی سے مزید پھول گئی تھی۔ تم نے بتایا نہیں مراد، تم اچانک بنا بتائے کیوں چلے گئے تھے؟ اور اب بنا بتائے واپسی؟ ہاشم نے واپس بات کا رخ موڑا۔ پہلے اچانک ایک ضروری کام تھا، مجھے جانا پڑا تھا کہ مجھے بتانے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ اور پھر واپس اتنا ضروری کام پڑ گیا کہ اچانک ہی واپس آنا پڑا۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب کون سا ضروری کام؟ ہاشم کے سوال پر لاکھ نہ چاہنے کے باوجود مراد معنی خیزی سے ہنسا۔ میری بہن کی شادی ہے، اس سے ضروری کیا کام ہو سکتا ہے؟ اب تو ڈبل رشتہ ہو گیا ہے۔ اس کی ذمہ دار طبیعت پر ہاشم کو ایک بار فخر ہوا۔ جب دلہن کی گاڑی ہال کے باہر رکی، لڑکیوں میں شور شرابہ ہونے لگا۔ سب دروازے کی جانب متوجہ تھے، جبکہ مراد عالم بھی اب مسکراتے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میری چاند انوارہ کے پاس آنے پر ہاشم نے اسے سینے سے لگایا۔ بلڈ رنگ لہنگے میں لمبی ٹیل پیچھے 3 لڑکیاں پکڑے کھڑی تھیں اور چہرے پر جالی کا گہرا سرخ رنگ کا آنچل گھونگھٹ کی طرح چہرے اور ہاتھوں کو ڈھانپے ہوئے تھا، کہ وہ جانتے تھے یہ یمان کا ہی حکم ہے کہ اس کی بیوی کو اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں دیکھے گا۔ وہ مراد عالم کے سامنے بھی آئی تھی، جب شفقت سے صاف دل سے مراد عالم نے دعا دیتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابھی انوارہ کو اندر لے کر ہی گئے تھے۔ جب بارات کی آمد کا معلوم ہوا، مراد عالم نے پلان کے مطابق گھڑی میں وقت دیکھا۔ دھوم دھام سے بارات کا ویلکم ہوا۔ بزنس کی دنیا کے جانے مانے لوگ یمان انید اور ہاشم سردار کی جانب سے مدعو تھے۔